السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اور جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ کے ہاں جہاں جس کنٹری میں آپ ہیں، جس شہر میں آپ ہیں، وہاں پر سردی ہے، گرمی ہے، آپ اپنے گھر میں ہیں یا گھر سے باہر ہیں، کام پر ہیں، اپنے پیاروں کے درمیان ہیں یا پیاروں سے دور ہیں، ہم سب کی ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خوش و خرم رہیں، مطمئن رہیں. آپ کی زندگی میں جو آسانیاں نہیں ہیں ابھی اور کچھ مشکلات ہیں یا چیلنجز ہیں، ان سے آپ جلدی گزر جائیں اور بہت ساری آسانیاں آپ کی زندگی میں آ جائیں. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، اور ہمیشہ کی طرح جو ہم آپ کے لیے کوئی پروگرام اور ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر محنت بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں تیاری کرتے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر چیز آپ کے لیے آپ کے سامنے آ سکے. اور یہ بھی کہ جب ہم یہاں پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میسج ہمیشہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو سوچنا، اچھی چیزیں سوچنا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. یہ نہ سمجھنا کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا اور جو دوسرے کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے اور میں جو کر رہا ہوں وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اپنا دوسروں سے مقابلہ نہ کرنا، اس چیز کا میسج ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جس چیز کے لیے دعا کی جائے اور جس کے لیے محنت کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہماری زندگی میں ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں. صرف محنت، کوشش اور دعا، شرطیں اور نیت اچھی ہونی چاہیے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ اپنی بہتری کے لیے بھی اور دوسروں کی بہتری کے لیے بھی، اور اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ناظرین، یہاں پر ہم آج سے ایک بہت اہم سیریز شروع کر رہے ہیں، یہ جو یقیناً آپ کو پچھلے سارے پروگرامز کی طرح بہت پسند آئے گی، جس کا تعلق یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے دماغ میں ان کے جو سوچنے سمجھنے کا انداز ہوتا ہے، اس کو ان کا جو لاشعور ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے ریپروگرام کر سکتے ہیں. ان کے دماغ کے اندر جو بلیوز ہیں، جو ان کا سوچنے کا پیٹرن ہے، جس انداز میں وہ سوچتے ہیں، جس طرح سے وہ دوسروں کو سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جو ان کے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے، ان نقوش میں اگر کوئی منفی نقوش بن رہے ہیں اور آگے جا کے ان کی زندگی میں وہ مشکلات پیدا کریں گے، ان کے آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، تو اس پر ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، کیسے ایوائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بلیوز، وہ سوچیں یا وہ عقائد جو ان کے دماغ میں پختہ ہو جاتے ہیں، جو ان کو آگے بڑھنے سے روک لیتے ہیں، ہم ان کے دماغ میں نہ انسٹال کریں. اور اگر ہم نے انسٹال کر دیے ہیں، اگر ہم سے سنی سنائی باتوں کی وجہ سے وہ ان کے دماغ میں نقش ہو گئے ہیں، تو اب ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں پازیٹیو سوچنے کے حوالے سے، اور ان لمیٹنگ بلیف سے نکلنے کے لیے ہم ان کو کیا سپورٹ پرووائڈ کریں گے. اور یہ لمیٹنگ بلیفز ہیں کیا، آخر یہ کس طریقے سے بن جاتے ہیں، یہ کہاں سے ملتے ہیں، یہ کیوں ملتے ہیں اور کیوں دماغ کے اندر نقش ہو جاتے ہیں، کیسے یہ ہمارے پاؤں کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیسے زندگی میں یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور وہ کون سا راستہ ہے کہ جس سے ہم یہ جو رکاوٹیں ہیں، یہ جو آبسٹیکلز ہیں، یہ جو ایسے چیلنجز ہیں کہ جن کو سامنے دیکھ کر ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو یہ اس سوچ سے باہر کیسے آنا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. بڑی دلچسپ گفتگو ہوگی اور بچوں کے حوالے سے بھی ہوگی، کیونکہ انسان جو بن کے بڑا ہوتا ہے وہ بچپن میں ہی جو ارد گرد کے ماحول ہوتے ہیں، اس کے جو رشتے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست، اساتذہ، وہ سب مل کر اس کے دماغ میں کچھ نقش بناتے ہیں. یعنی بچپن سے آغاز ہوتا ہے، پہلے دن سے جب انسان دنیا میں آتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، جو اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے، جو اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، وہی چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. تو ہم نے آج ان کے اوپر بات کرنی ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. بہت دلچسپ پروگرام ہوگا، بہت کچھ سوچنے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو ملے گا. آپ کال کیجئے، ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی اچھی اچھی سی باتیں سنیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا نعیم صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتی ہیں اور بہت اچھا پازیٹیو آپ کا جو بھی ساتھ آپ لے کر آتی ہیں، اپنا شیئرنگ ہوتی ہے. میں چاہوں گی کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے اسپیشلی جس میں ہم لمیٹنگ بلیفس کے اوپر بات کریں، تو پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لمیٹنگ بلیف ہے کیا. کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ لمیٹنگ بلیف کیا ہے اور اس کو آسان انداز میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ لمیٹنگ بلیف ایک بلیف ہے جو لمٹ کرتا ہے آپ کو. جی. تو آپ زندگی میں آگے نہیں جا سکتے، گولز اچیو نہیں ہو سکتے وہ بلیف کے ساتھ. بالکل. نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں مائنڈ میں. بالکل. تو وہ جو تھاٹس ہیں وہ پیرنٹس سے آتے ہیں
یا بعد میں زندگی میں کوئی فرینڈ بھی ہو سکتی ہے یا ہسبینڈ یا وائف بھی ہو سکتا ہے جو یہ انسٹال کر دیتا ہے یہ بلیف آپ کے مائنڈ میں، اور آپ اس کو ریئلی بلیو کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی نیچے چلا جاتا ہے. جی اچھا، لمیٹنگ بلیفس کی کچھ ایگزامپلز اگر آپ بھی دینا چاہیں، جیسے جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ، ایک تو لمیٹنگ بلیف آسان سی زبان میں اگر میں کہوں تو شاید یہ ہے کہ جو آپ کو لمٹ کر دے، محدود کر دے اس جگہ پر نا، اور آپ کو آگے بڑھنے سے ڈرائے کہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان کوئی پہنچ جائے، اور پھر انسان کہتے ہیں نہیں آئی کانٹ ڈو اٹ. تو آپ کوئی ایگزامپلز اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں کہ لمیٹنگ بلیفس کیا ہوتے ہیں. اچھا، فار ایگزامپل ایک بچہ ہے تو وہ بائک رائڈ کر رہا ہے، تو وہ گر جائے تو اس کو ڈر پڑ جائے کہ میں بائک کے اوپر نہیں، اب میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، مجھے ڈر ہو گیا ہے، میرے نیز وہ ہو جاتے ہیں، ہرٹ ہو جاتے ہیں. جی یعنی کچھ تو ایسے تجربات ہوتے ہیں نا، جیسے ہم کہیں گئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کسی پارک گئے، کہیں گھومنے گئے ہیں، اور وہاں پر بچہ جو ہے وہ پانی میں گر گیا ہے، یا وہ اگر کسی چیز کو کسی سوئنگ پر تھا اور وہ نیچے گر گیا، چوٹ اس کے لگ گئی، تو اس کا دماغ خود بخود اس چیز کو اپنے اندر ایک میموری میں یہ چیز سیو ہو جائے گی، اور پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ دماغ اسے میسج دے گا کہ اس سے گرا جا سکتا ہے. اچھا، ایک ہوتے بلیف جو ارد گرد کے لوگ بھی ہمارے سیٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا آئندہ اس پر نہ چڑھنا، اس پر نہ جھولا جھولنا، یا آپ جو ہیں وہ پانی کے قریب نہیں جانا، تو وہ چیز پھر ہمیں لمٹ کر دیتی، جو ڈر پڑ جاتا ہے کہ نہیں یہ ڈرنے والی چیز ہے، یہاں نہیں میں نہیں جانا. یہ زیادہ پیرنٹس میں بھی ہوتا ہے، لیکن بعد میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کوئی پریزنٹیشن کر سکتے ہو تو کوئی بھی آڈینس سے کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، مجھے تو سمجھ نہیں لگی، یا آپ کا ایکسنٹ نہیں ٹھیک، آپ اردو بول رہے ہو، آپ کی اردو بالکل نہیں ٹھیک، آپ یہ کام نہ کریا کرو. جی بالکل. اچھا، یہ بھی کچھ چیزیں دیکھی گئی ہیں جو لمیٹنگ بلیوز میں ہیں کہ جیسے ہم کسی کے بارے میں ایک یہ تصور قائم کر لیں کہ یہ تو ہے ہی برا، یا تو یہ برا ہے، یا تو ہم یہ ایک ان اپروپریٹ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ تو پرفیکٹ ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے لمیٹنگ بلیو ہے کہ یا تو ہم اسے اتنا برا سمجھ رہے ہیں کہ، کیونکہ بات یہ نا کہ زندگی میں کوئی کبھی اچھا کرتا ہے، کبھی برا کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے جس کو ہم برا سمجھ رہے ہوں وہ اپنے طور پر اچھا کر رہا ہو. تو اور ایک طرف ہم سوچتے ہیں اچھا یہ تو کبھی غلطی ہی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی کچھ لمیٹنگ. ہاں وہ بھی ہیں. تین قسم کے ہیں. ایک تو ایکسپیرئنس ہے چائلڈ کا، جو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ پھر وہ اس کو ڈر پڑ جاتا ہے پھر. ایک وہ قسم کا ہے. دوسرا والا فکسڈ مائنڈ سیٹ، ریجڈ ہے. پیرنٹس نے بولا ہوا ہے کہ صرف آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے اور کچھ بن ہی نہیں آپ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی بات یہ ہے جی کہ بچے زندہ باد، بچے سچ بولتے ہیں کیونکہ ان کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں اور انسان ہیں. جی. جو چند بڑے جھوٹ بولتے ہیں وہ پیدائش اور انسان ہونے کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں. اللہ بیلی. بہت شکریہ. اچھا، ہم بات کر رہے تھے، آپ بتا رہی تھی کہ کچھ ڈفرینٹ اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تین جی. ایک ایکسپیرئنس، خود ایک مائنڈ سیٹ، ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ، ایک مقابلہ. جب پیرنٹس کہتے ہیں آپ اس کو دیکھو، اس نے تو یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، آپ بھی ایسے کرو. کمپیریزن، مقابلہ، کمپٹیشن. تو فورتھ ون ہے پاسٹ مسٹیکس. اپنے خود پاسٹ مسٹیکس، آپ نے کچھ کیا ہوا ہے اور کچھ رانگ ہو گیا ہے تو وہ آپ کو لمٹ کر دیتا ہے کہ آپ وہ کام اب کبھی بنا آپ کریں آگے. بالکل. یعنی آپ نے یہاں ڈفرینٹ جو ہے اس کی کیٹیگریز بتائی ہیں کہ فکس مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، یا بہت ریجڈ ہو جاتا ہے انسان، یا پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس میں آپ کو لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا یہ تم کام نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مل کر آپ کا بلیف سسٹم اور اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین یہاں پر ہمارے آن لائن گیسٹ بھی موجود ہیں. محمد علی صاحب پاکستان سے، جو NLP ٹرینر ہیں اور باڈی لینگویج کوچ ہیں. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، لمیٹنگ بلیفز کیا ہیں اور لمیٹنگ بلیفز کہاں سے پیدا ہوتے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ایمن، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. موضوع بہت دلچسپ ہے اور یقیناً آپ اس میں بڑی دلچسپ باتیں بھی ایڈ کریں گے اپنے ایکسپیرینسز کی روشنی میں کہ یہ لمیٹنگ بلیوز ہیں کیا اور کہاں سے آ جاتے ہیں یہ ہمارے دماغوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایمن بڑی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے آپ کا ٹاپک بہت فیوریٹ اور انٹرسٹنگ ہے. میرے لیے بہت میرا فیوریٹ ٹاپک ہے بیکاز ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور میں لفظ ظلم ہمیشہ یوز کرتا ہوں ایز پیرنٹس. بلکہ میرے کچھ جو ویورز ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیرنٹس کو بہت لتاڑتے ہیں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ جس طرح یہ میرے پیچھے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے وہ ایسے ایک کلین سلیٹ ہے. اس کے اوپر میں جس کی پھول کی تصویر لگاؤں تو وہ پھول بن جائے گا, اس کے اوپر میں کانٹے کی تصویر لگاؤں تو وہ کانٹا نظر آئے گا. جی تو اسی طرح بچے پہ ہم پینٹ کرتے ہیں. یہ لمیٹنگ بلیفز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ لمیٹنگ بلیفز ہم پیرنٹس بچے کی پیدائش سے پہلے سے اس کو اندر ڈالنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو مثلا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جو میں نے پہلے بھی آپ کے شو پہ ایک دفعہ دی تھی. میرا بچہ تمہارے گھر آئے گا نا تو اپنے سارے برتن شیشے کے بچا کے رکھنا, وہ توڑ دیتا ہے. میرا بچہ بڑا شیطان ہے. تم نکمے ہو, تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو, تم نے اگر میری بات نہ سنی تم زندگی میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتے. اب یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں, یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم بچپن سے بچوں میں اپنے انسٹال کر رہے تھے. یہ بچوں کا کام نہیں ہے, تم بڑوں کے ساتھ مشوروں میں شامل مت ہونا. ناؤ یہ وہ سارے بلیفز ہیں جو ہم ان کے اندر ڈے ون سے ایز پیرنٹس انسٹال کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ہم ان کو ری اسٹرینتھن کرتے ہیں, ری اسٹرانگ کرتے ہیں, ری پینٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی واقعی یہ کام جو ہے نا, یار دیکھو یہ جو لڑکا ہے نا, یہ بچہ میرا یہ بڑا سلو ہے, بٹ آپ تھوڑا سا تیز تیز چلا کریں, آپ بہت سلو ہیں. ہم یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اور اچھا یار تم میتھس کبھی نہیں کر سکتے, پتہ ہے میتھس, اچھا استاد کس طرح کر رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں بچے جاتے ہیں, پہلی چیز کیا ہوتی ہے, میتھس بڑا مشکل سبجیکٹ ہے, سمجھ گئے ہو, محنت کرو گے تو پاس ہوگے ورنہ میتھس میں نہیں کوئی پاس ہو سکتا. بالکل. اچھا یہ بھی کیا لمیٹنگ بلیو ہے؟ اب جیسے ہم والدین کے مختلف مزاج کے بچے ہوتے ہیں اور ایک بچہ ہے جو بہت ٹاکیٹیو ہے, ایک بچہ ہے جو بہت ہی کوائٹ ہے, تو ہم دوسروں سے جب تعریفیں یا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ والا بچہ میرا بالکل نہیں بولتا کسی کے سامنے, کسی سے بات نہیں کرتا, یا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بہت ہی سلو کھانا کھاتا ہے, کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو گھنٹہ لگا دیتا ہے. جی ایمن, یہ جو آپ ابھی بات کر رہی ہیں نا, یہ ہے ہم نے دیکھا دو چیزوں کی ڈسکشن کی ہے نا. ایک یہ ہے کہ ہم لمیٹنگ بلیفز آتے کیسے ہیں, بنتے کیسے ہیں, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ ہے کہ وہ نرچر کیسے ہوتے ہیں. یہ جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں یہ نرچرنگ ہو رہی ہے ان کی. پہلے ہم نے وہ انسٹال کیا کہ یار یہ تم سلو ہو, یہ بچہ سلو ہے, اب اس میں ہم نے انسٹال کر دیا, ٹھیک. اس کے بعد پھر ہم اس کو نرچر کرتے ہیں کہ یار یہ ہر دفعہ اسی طرح سلو رہتا ہے, یہ ہمیشہ میتھس میں فیل ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ پیرنٹس کے ورڈز کی کتنی امپورٹنس ہے. ابن بن باز ایک امام کعبہ بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم بھی تھے. ان کی والدہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ان کو جب برا بھلا کہنا ہوتا تھا نا تو کہتی تھی جا تو جا کے امام کعبہ لگ, تجھے لگ پتا چاہے. اور وہ کہتے تھے کہ جب میں امام کعبہ بنا تو تب مجھے سمجھ آئی کہ میری ماں مجھے کہتی کیا تھی. Now this is an empowering belief that was being installed in that child from childhood. So آج اگر ہم میرا نزدیک آج اگر ہم یہ ڈسکس کر کے سمجھیں کہ ہم لمیٹنگ بلیفز انسٹال کہاں سے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں اور ہم نے کیسے ان کو بچنا ہے, اس کے بعد نرچرنگ کے اندر اسپیس جو ہے تو میں کہتا ہوں وہ سیکنڈ ہے. وہ تو پھر بچہ جب 7 سال کی عمر کراس کر جاتا ہے تو اس کے وہ جو بلیفز ہم نے پہلے 7 سال میں انسٹال کیے ہوتے ہیں وہ اس کے یقین بننا شروع ہو جاتے ہیں, یہ اس کی ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں ان کے بیس پہ کہ میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا. ماں کو پانی سے ڈر لگتا تھا یا ماں کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے تو بچہ کہے گا چھپکلی بہت ظالم چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ میرا خیال ہے وہ سیکنڈ فیز اگر ہم سوچیں کہ ان کا نرچرنگ کیسے ہے. بالکل بالکل. اچھا سسٹر سدرا یہ بات کی انہوں نے بڑی امپورٹنٹ اور ایگزامپل بھی دی جو امام کعبہ کی, جو میں نے کئی دفعہ سنی اور ہمیشہ میرے اوپر ایک بڑا اثر ہوتا ہے اس چیز کا کہ ایک چیز ہم انسٹال کر رہے ہیں نا بچوں کے اندر, بچپن سے انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ تم نے جا کے کرنا ہے, ایسے تم بنو گے. تو یہ کیا ماں باپ یعنی بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں, سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہوتا اس امپیکٹ کا؟ نہیں, کیونکہ پھر جو ان کو اندازہ ہو تو پھر وہ یہ بولیں نا پہلے تو
یہ وہی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کمپٹیشن میں. جی بالکل. اور آپ کو نا ڈفرینسز دیکھنے چاہیے ڈفرینٹ چلڈرن میں, ان کے پازیٹیو چیزیں کیا ہیں. بالکل ہر چائلڈ ڈفرینٹ ہے, ان کے اپنے ہیں ٹریٹس, پازیٹیو ٹریٹس, تو اس کے مطابق جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس لمیٹنگ بلیف کے حوالے سے؟ اور تو پاسٹ مسٹیکس ایک ہے, اور دوسرے جو دوسرے لوگ آپ کو بیہیورز, ان کا بیہیور کیا ہے آپ کے اگینسٹ. اچھا, یہ صرف والدین سے ہی ہمیں منتقل ہوتے ہیں یا پھر اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں, اور بھی, یہ تو ہسبینڈ وائف میں بھی بہت ہے. جیسے وائفز پریز نہیں کرتی ہیں ہسبینڈس کو, ان کو ہمیشہ ڈاؤن کرتی ہیں ایموشنلی, کوئی پازیٹیو نہیں ان کو بتاتے کہ آپ تو یہ بھی کر سکتے, وہ ویسے بولتے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جو ولنریبل بچے ہوتے ہیں نا, وہ گرو اپ ہو کے تو پھر وہ ایسے ان کو بھی افیکٹ پڑتا ہے پھر. جی, میں نے کافی دیکھا. اس کی کوئی نشانیاں کیا ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کچھ بچے ہیں یا کچھ ایڈلٹس ایسے ہیں جو اپنے بیلیفس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے؟ بہت ہیں. انگزائٹی ایک ہے, تو جیسے فار ایگزامپل جو وائف بتائے کہ آپ یہ بلڈنگ میں کچھ نہیں ہو, بلڈنگ یا جیسے ڈی آئی وائی میں, تو جب ڈی آئی وائی کرنی پڑے نا تو ان کی سیلف کانفیڈنس لو ہو جائے گا, انگزائٹی شو کریں گے. انگزائٹی ایک ہے, لو سیلف کانفیڈنس ہے ایک, ہر چیز ان کو نیگیٹو لگے گی, پہلے کہہ دیں گے نہیں میں تو نہیں یہ کر سکتا, میرے پاس ٹریٹس نہیں ہیں, میں گڈ نہیں ہوں اس چیز میں, نیگیٹو چیزیں. اور وہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں ٹو پازیٹیو اپرچونیٹیز. ہاں, پازیٹیو اپرچونیٹیز نہیں دیکھتے, وہ لیتے نہیں ہیں, سامنے ہوتی ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آتی. جی بالکل. جی محمد علی صاحب, میں چاہوں گی کہ ہم آج کے شو میں مزید تھوڑا سا اس کے بارے میں جانیں کہ کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم جان سکتے ہیں کہ جو بات, جیسے آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں لینگویج پیٹرنز کے حوالے سے, جو جملے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں وہ تو ہم بعض دفعہ بات چیت کرے جا رہے ہوتے ہیں سوچے سمجھے بغیر, تو کیسے یہ دوسروں کے دماغوں کے اندر ان کے بلیفس کو لمٹ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں ایمن, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی. ایک یہ کہ ہیومن برین کام کیسے کرتا ہے, اور دوسرا اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. ہمارا جو برین ہے وہ ورڈز کی میننگ نہیں سمجھتا, برین ایسوسیٹس پکچرز ود ورڈز. ٹھیک ہے, مثلا میں اگر آپ سے ابھی کہوں کہ لیمن, تو لیمن کے ساتھ فوراً آپ کے گلے میں کھٹاس کی ایک دم فیلنگ آئے گی, کیونکہ مائنڈ, برین اور مائنڈ آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. تو مائنڈ نے لیمن کی پکچر سے کھٹاس کو یا اس کی ترشی کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے. سو اسی طرح کچھ ورڈز ہمارے بچپن سے, فار ایگزامپل آپ لوگ بچپن میں ہم لوگ یہ سب سنتے ہیں لفظ, یار ہمارے پاس بڑی مشکلیں پڑ گئی ہیں, ہمارے سے یہ کام بڑا مشکل ہے, اور کہیں پہ ہم سنتے ہیں یار یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں خود ہی حل ہو جائیں گے. ناؤ ہمارا اوور دی پیریڈ آف ٹائم بائی نرچرنگ ایز ویل, ہمارے مائنڈ نے لفظ مشکل کو یا پرابلم کو امپاسبل سے ریلیٹ کر دیا ہے, اور مسئلے کو یا ایشو کو پاسبلٹی سے ریلیٹ کر دیا. اس کا تو سلوشن نکل آئے گا لیکن ان کا کوئی سلوشن نہیں ہے. سو یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اب آپ نے جس طرح بھی ایک سوال پوچھا تھا سسٹر سدرا سے, تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا کہ آپ نے یہ کہا نا کہ ان سے, ان جملوں سے, ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے نا, اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے. ان سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں ماں کی گود سے, اور بالکل صحیح انہوں نے کہا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ سے, اس کے بعد ماں کی گود سے, اس کے بعد یہ آپ کے آس پاس کے لوگوں سے, اور اس کے بعد آپ کے دوست احباب سے, پھر اساتذہ سے, اور سب سے خطرناک جو ہے سبلنگ کمپیریزن سے بھی زیادہ خطرناک, وہ ہے کزن کمپیریزن. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کا جب ہم مکسچر کرتے ہیں تو یہ جملے, یہ لینگویج پیٹرنز ہمارے, وہ دیکھا نا اس کا بھائی کے بیٹے کا, دیکھو کتنا اچھا اسٹوری ریڈر ہے, اور تم بالکل کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. Now what we do is, ہم نے اس کو ایک تو وہاں سے لیٹ ڈاؤن کیا, اور اس کے بعد ہم نے دوسرا اس کے ساتھ یہ کام کیا کہ ہم نے اسے کہہ دیا کہ یار وہ تو اچھا ہے ہی ہے, اور تم جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں کرتے. So in one language we have installed two different patterns. One is a pattern of inferiority, اسے ہم پیٹرنز کہیں گے. اچھا, میں ایک چیز ایمن آپ کے ویورز کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ لمیٹنگ بلیف اور امپاورنگ بلیف میں فرق کیا ہے. جی,
اگر آپ اجازت دیں تو میں جی بالکل، لمیٹنگ بلیفز اور امپاورنگ بلیفز جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں. بالکل. اینی تھنگ دیٹ پلز یو ڈاؤن، جو آپ کو بے یقینی کی طرف لے کے جائے، وہ لمیٹنگ بلیف ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. اینی تھنگ دیٹ پلز یو اپ، pushes you or pulls you up، جو آپ کو اوپر کی طرف لے کے جائے، وہ امپاورنگ ہے. اور یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں، ہماری NLP میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلیف آپ کو امپاور کر رہا ہے یا کوئی ہیبٹ آپ کی امپاورنگ ہے. مثلا میرے پاس ایک کیس آیا، وہ بچہ جو ہے وہ اگر پڑھتے ہوئے پینسل سے نہیں کھیلتا تھا تو وہ کہتا تھا میں فوکس نہیں کر سکتا. اس کو پینسل انگلیوں پہ پینسل گھمانی ہوتی تھی اپنی. ٹھیک ناؤ، اب عام دیکھنے والے سے اس کے ٹیچرز، اس کے پیرنٹس سارے اس کی اس ہیبٹ سے تنگ تھے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے. میرا ایک اور اپنا کلاس فیلو تھا، وہ جب تک اپنے بالوں کو یہاں سے گھماتا نہیں تھا، اس حد تک کہ وہ ان کو کھینچ کھینچ کے نکالتا تھا، وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. ایکچولی اس کو دیکھیں تو صرف اس کونے سے وہ گل جائے، اس نے بال کھینچ کھینچ کے نکال دیے سارے. ناؤ یہ دنیا کی نظر میں شاید کوئی چیز لمٹ ہو کہ اس کا یہ وہم ہے کہ میں یہ کرتا ہوں تو اس سے میری پڑھائی اچھی ہوتی ہے. بٹ if this is empowering him, I will never change it. صحیح. اچھا، اس کو میں اور سمجھنا چاہوں گی. جیسے بہت سارے والدین ہیں جو بچوں کو، چھوٹے بچے ان کے ہوتے ہیں اور وہ ان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اچھا کھانا کھانے میں زیادہ ایزی یہ کہ ان کے سامنے کوئی اسکرین آن کر دی جائے، کوئی ٹی وی لگا دیا جائے اور پھر وہ کھائیں گے. اور پھر یہی ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ عادت بن جاتی ہے اور وہ ٹی وی دیکھے بغیر وہ کھانا نہیں کھا سکتے. تو کیا یہ لمیٹنگ بلیف ہوا؟ یہ اس کو میں لمیٹنگ بلیف سے زیادہ ایمن ظلم کبیر کہوں گا. اور یہ سست، اسے کہوں گا سست البلیف. ہم پیرنٹس اپنی سستی کی وجہ سے، کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ وہ ٹائم نہیں گزار سکتے، ہم ان کو وہ فوکس نہیں دے سکتے، ہم ان کو جو ڈائیورژن دیتے ہیں وہ ہم ایک شیطانی ڈائیورژن دیتے ہیں. اور اس ڈائیورژن کے بعد پھر ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو میرا بچہ کھانے کی میز پہ بھی موبائل سے کھیلتا ہے. ٹھیک ناؤ، اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ جو ہم نے ان سے سٹارٹ کیا تھا، اٹ ایونچولی ڈز بیکم اے بلیف. یس، اٹ ڈز بیکم اے بلیف. اور وہ بلیف آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کا بھی بلیف بن جاتا ہے. ہماری انٹرنلی جو سارا باڈی کی جتنی سیلز ہیں، یہ سب سیلز ہیں نا، الیکٹرون، پروٹونز، نیوٹرون، سب انرجی ہے. تو انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز. ان کا انٹرنل میکانزم مائنڈ یہ کہتا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، مائنڈ کا ایک کام یہ ہے کہ وہ ہمارے بلیفز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. مائنڈ کو یہ نہیں پتا کہ وہ صحیح بلیفز ہیں یا غلط بلیفز ہیں، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ جو چیز اس کی ہیبٹ بن چکی ہے وہ پروٹیکٹیبل ہے. ہماری ایگو کو بھی ہمارا مائنڈ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اس کے مائنڈ میں یہ ہیبٹ بن گئی ہے، یہ مائنڈ کو یہ یقین آ گیا ہے کہ یہ ٹی وی دیکھے گا تو ہی اس کا ڈائجسٹو سسٹم کام کرے گا، تو جب تک وہ ٹی وی نہیں دیکھے گا اس کا ڈائجسٹو سسٹم کام ٹھیک ہے. یعنی اسی طریقے سے دماغ جو ہے وہ فالو کرے گا. بریک کے بعد ہم دوبارہ اس امپاورنگ بلیف کے اوپر بات کریں گے، لمیٹنگ بلیف کے علاوہ. جیسے سسٹر آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا پہننا ہے اور اس برانڈ کا پہننا ہے، اور اس برانڈ کے علاوہ اگر آپ کچھ پہنیں گے نہیں تو آپ اچھے نہیں لگیں گے، یہ ایسا بیگ لینا، یہ سب بھی کیا یہ بالکل یہ لمیٹڈ بلیف ہے، کیونکہ یہ انسٹال کرے گا اس کے اندر، کیونکہ ہمیں چینج نہیں کرنا چاہیے نا. یہ تو ایڈلٹہڈ میں بھی ہوتا ہے. جو وائفز ہیں وہ ہسبینڈس کو کوشش کرتے ہیں ان کو چینج کر دیں، ایسے پہنیا کرو کپڑے، یہ کرو وہ کرو. یہ لمیٹڈ بلیف ہے، ان کا پھر سیلف کانفیڈنس ڈاؤن ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ. ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں، پھر بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. ناظرین، یہاں پر بہت دلچسپ موضوع ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لمیٹنگ بلیفس کے حوالے سے. وہ چیز جو آپ کو محدود کر دے، آگے بڑھنے سے روک دے، وہیں پر جو ہے وہ آپ کو ٹھہرا دے اور آگے نہ بڑھنے دے، تو پھر وہ لمیٹنگ بلیف ہے. کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے بچپن سے پیدا ہوتا ہے، اور ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کی جا رہی ہے لمیٹنگ بلیفس کے حوالے سے. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں ہمیں. فیس بک پہ اگر آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آپ وہاں پر ہمارے لیے لکھ سکتے ہیں، ہم اس کو لیں گے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایک سوال یہ آیا کہ اگر بچے کے اندر پوٹینشیل ہے لیکن خود اس نے لمٹ کر لیا اپنے پوٹینشیل کو، یا جس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، بلینگ ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے لو اسٹیم، سیلف اسٹیم ہے، اس کی وجہ سے وہ
وہ نہیں آگے بڑھنا چاہتا یا بڑھ پاتا تو اس کے لیے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ہم پوچھیں گے سسٹر سدرا نعیم سے اور پھر بردر محمد علی صاحب سے. جی کافی پریکٹیکل ٹپس ہیں اوور کم کرنے کے لیے نیگیٹو بلیفس کو، لمیٹنگ بلیفس کو. ایک تو آپ ٹرانسلیٹ کرو فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو. تو میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ وہ جو ایک بچہ ہے تو اس کو فوبیا ہو گیا ہے بائک رائڈنگ سے کیونکہ وہ گر پڑا ہے. تو اس سے لرننگ پوائنٹس بھی ہیں کہ اس کے بعد اس نے پروٹیکٹیو گیئر لے لیا ہے، نی پیڈز لے لیے ہیں، ہیلمٹ لے لیا ہے اور اب وہ سیف ہے. تو جو وہ نہ ہوتا تو پھر وہ اب سیف کیسے ہوتا؟ اب وہ زیادہ سیف ہے. یہ ایک پازیٹیو ہے، نیگیٹو ٹو پازیٹیو. ایک ہے دوسرے ایویڈنس ڈھونڈو کہ آپ بائک رائڈنگ میں نہیں اچھے لیکن آپ یہ چیزوں میں تو اچھے ہو. فار ایگزامپل ایک میں جانتی ہوں ایک عورت، وہ آئی ٹی میں اس کو فوبیا ہے، میں نہیں کر سکتی، میں تو بالکل نہیں کر سکتی کچھ بھی لرن آئی ٹی میں. تو پھر میں نے اس کو بتایا تھا لیکن آپ موبائل پہ تو ٹھیک ہو، وہ بھی آئی ٹی ہے اور کمپیوٹر گیمز وغیرہ وہ کھیلتی ہے بچوں کے ساتھ، وہ بھی تو آئی ٹی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں ہو خراب آئی ٹی میں، آپ ٹھیک ہو. ایسے کر کے ایویڈنس، ڈفرینٹ ایویڈنس ڈھونڈو. دوسرا والا بہت امپورٹنٹ ہے پازیٹیو سیلف ٹاک. میں کر سکتی ہوں، میں کروں گی، یہ دیکھو میں نے کر لیا ہے. یہ ہے پازیٹیو سیلف ٹاک. تو بچے کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے. جی وہ خود اپنے آپ کو بولیں کہ ہاں میں کروں گا، یہ دیکھو میں نے تو کر بھی لیا ہے. بالکل اس کو پیرنٹس اس کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ دیکھو ادر ٹائم تم نے وہ کام بھی تو ایسا ہی تھا لیکن وہ تم نے کر لیا تو تم یہ بھی کر سکتے ہو. جی بردر محمد علی صاحب، آپ جو ہیں وہ بات کر رہے تھے لمیٹنگ بلیوز اور امپاورنگ بلیوز میں کیا ڈفرینس ہے، اس پر آپ بتائیے گا. جی میں اس سے پہلے ایمن یہ سسٹر سدرا کی بڑی زبردست انہوں نے ٹپس دی ہیں، میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جی بالکل. اور وہ یہ کہ ایک جو سیلف ٹاک کے اندر جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں اپنے اسپیشلی کلائنٹس کو بتاتا ہوں وہ ہے کہ آپ کا جو بھی لمیٹنگ بلیف ہے، جو بھی آپ کی چیز جو آپ کو روکتی ہے، آپ میں جو بھی پرابلم آپ کو لگتا ہے کہ میرے میں پرابلم ہے، تو آپ اس کو پاسٹ میں سوچنا یا بولنا شروع کر دیں. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں یار میں بڑا سلو ہوں، میں بڑا سلو ہوں، تو آپ کا مائنڈ اس کو پریزنٹ میں ہمیشہ وہی لے گا کہ آپ سلو ہیں. آپ صرف اس جملے میں اس کو یوں چینج کرتے ہیں میں سلو ہوا کرتا تھا، اب میں نارمل ہو چکا ہوں، اب مجھے مزہ آتا ہے کام کرنے کا. تو کوئی بھی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اگر اپنے اوپر کام کرنا ہے، یا پھر ان بچوں کے ساتھ بھی اگر آپ سے اگر پیرنٹس کے طور پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں تم پہلے میتھس میں برے ہوا کرتے تھے، اب تو تم کمال ہو گئے ہو یار، کیا بات ہے تمہاری. ایک اور چیز اسی میں ایک جملہ اور میں ایڈ کروں گا کہ وہ یہ کہ جی تم میتھس میں اگر تم پہلے میتھس میں تھا نا بندہ، جسے ہم کہتے ہیں پیس 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 لیڈنگ، تو آپ اس کو لیڈ کریں. جس طرح بھی انہوں نے سدرا نے بھی کہا تم انگلش میں اچھے ہو، جی میں ہوں. تم اردو میں اچھے ہو، جی میں ہوں. تم فرینچ میں اچھے ہو، جی میں ہوں. ٹھیک ہے، تم نے یہ ساری چیزوں میں کیا کیا تھا؟ تم اچھے ہو، میں نے محنت کی تھی، میں نے انٹرسٹ لیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. اچھا، اور اب تم میتھس میں اچھے نہیں تھے کیونکہ اب تک تم نے یہ چیزیں نہیں کی تھی، اب یہ کرو اور تم میتھس میں بھی ایسے ہی اچھے ہو جاؤ گے. سو یہ ڈفرنٹ ٹپس تو اور میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. امپاورنگ بلیفس کی جہاں پر بات آتی ہے ایمن، وہ بہت ہی سمپل ہے ایمن، کہ دیکھیں ہر وہ چیز جو مجھے اپنے آپ، ہاں یہ نہیں میں کہوں گا کہ جو مجھے میں شیشے. جی آپ کی آواز جو ہے وہ آنی بند ہو گئی ہے. جی سسٹر سدرا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں ایک تو اور ہے پازیٹیو سیلف ٹاک. جو فیل ہے FAIL، اس کا مطلب ہے فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ. جو نو ہے NO، اس کا مطلب ہے نیکسٹ اپرچونٹی. ٹھیک ہے، یہ سب سیلف ٹاک ہے. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ چیز آپ نے بتائی ہے. اور ایک دعا بھی ہے حسبی ربی و نعم الوکیل، جو ابراہیم علیہ السلام نے بولی تھی. بالکل، اور اسی طرح سے پیرنٹس جو ہے وہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. جی محمد علی صاحب آپ ساتھ موجود ہیں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی وہ میں خلا بیچ میں لائن لنک ہو گیا تھا. اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہر وہ چیز جو آپ کو اوپر لے کر جا سکتی ہے ان ٹرمز آف گیٹنگ تھنگز ڈن، اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ریالٹی ہو. سم ٹائمز سوڈو بلیفز کین آلسو بی امپاورنگ. سوڈو کا مطلب ہوتا ہے فیک، ٹھیک ہے، جو ریئل نہیں ہے. تو سم ٹائمز ایک ایسا بلیف
کہ بندہ یہ کہ یار میں جو رات کو بیٹھ کے پڑھتا ہوں نا تب میری کنسنٹریشن بیسٹ ہوتی ہے. نا اٹ کین بی اے سوڈو بلیف, ضروری نہیں کہ صرف رات کو ہی کنسنٹریشن ٹھیک ہوگی, بٹ اف دیٹ بلیف میکس یو فلائی, ایز پیرنٹس وی شوڈ ناٹ ٹچ اٹ ایٹ آل. ہمیں اس کے اوپر اس کی بجائے کہ ہم اس کو اس پہ ڈسکریج کریں, ہم اس کو اس کی امپاورمنٹ کے لیے ایسے یوز کر سکتے ہیں کہ تم رات کو پڑھتے ہو تمہاری کنسنٹریشن ٹھیک ہوتی ہے نا, اور اب تم دن میں بھی جب پڑھو گے تمہاری کنسنٹریشن اس لیے ٹھیک ہو جائے گی. سو ہم اس کو یوز کریں ٹو بلڈ آن اندر لمیٹنگ بلیف. امپاورنگ بلیف کی ایک اور میں ایگزامپل اس طرح سے دوں گا کہ میرے پاس ایک کیس آیا, ایک بڑے انٹرسٹنگ کیس تھا, وہ بچے کا تھا, بلکہ وہ بچہ یہ کہتا تھا کہ سر میرا ایشو یہ ہے کہ میں جب بھی دوست اکیلا پڑھتا ہوں میں فیل ہو جاتا ہوں, لیکن جب میں اپنے کسی بھی دوست کے ساتھ کمبائنڈ کلاس کرتا ہوں تو میرے اچھے مارکس آتے ہیں, میں ٹاپ بھی کر جاتا ہوں, اور جس کے ساتھ میں کلاس کر رہا ہوتا ہوں وہ رہ جاتا ہے. Now this was a very very interesting belief system. ٹھیک ہے, تو اب اس طرح کے جب اب بلیف میں جو اس کا کسی دوست کے ساتھ کلاس کرنے کا جو بلیف ہے, اگر اس کو وہ لگتا ہے کہ مجھے یہ امپاورنگ ہے, اس کو پرابلم یہ آ رہی تھی کہ اس کو پچھلے ایگزام میں اس کو دوست کوئی نہیں مل رہا تھا جو اس کا کمبائنڈ اسٹڈی کرے, کیونکہ لوگوں کا بلیف یہ بن گیا تھا جس کے ساتھ یہ پڑھے گا وہ فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو اس کو اس کی اس بت کو یا اس بتانے وہم و گما جنہیں میں کہتا ہوں, جنہیں اقبال نے کہا ہے, تو اس چیز کو توڑنے کے لیے ہم اس کے ساتھ جب کام کریں گے یا ایز پیرنٹس ہم کام کریں گے تو پیرنٹس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آج میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے پڑھتی ہوں, لیٹ می بی یور پارٹنر. ماں کہہ سکتی ہے, باپ کہہ سکتا ہے بیٹا آئی ول بی یور پارٹنر, آل یو نیڈ از اے پارٹنر ٹو سٹ نیکسٹ ٹو یو. بہن بھائی ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, ضروری تو نہیں کہ وہ ایک ہی چیز پڑھ رہے ہوں, رائٹ. سو ہمیں اس کے لیے ڈفرنٹ سینیریوز. اچھا اب اگر اس کو ہم ٹچ نہیں کر رہے جو اس کی امپاورنگ ہے, لیکن ہم اس کی اسٹرینتھ کو یوز کریں گے ٹو کیا کہنا چاہیے ڈی مسٹیفائی دی لمیٹنگ پارٹ کہ میں اکیلا نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے آپ کی یہ بات. اچھا جی, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی, یہ جو فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ فیل سے ہم سمجھ سکتے ہیں, ورنہ فیل سے تو یہی دماغ میں آتا ہے کہ اچھا نہیں کامیابی نہیں ملی اور بس میں تو یہیں پہ ہی کھڑا رہوں گا, مجھے تو ہمیشہ ہی فیلئر ملتا ہے. لیکن اس کو پازیٹیو کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ جی, بہت زیادہ ایسے نا ایکرونیمز ہیں جو آپ نا چینج کر سکتی ہو فرام نیگیٹیو ٹو پازیٹیو, اور یہ پازیٹیو سیلف ٹاک ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی چیزیں. ایک اور ہے, آپ جو لمیٹنگ بلیف ہے آپ نا اس ڈر پڑ جاتا ہے بچے کو کہ میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے, تو زیادہ آپ ایکسپوز کریں گے وہ چیز کو تو پھر وہ زیادہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا بچہ. یعنی یہ سمجھتا ہے بچہ, یا وہ اگر بڑا ہو گیا وہ پرسن, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا میں یہ کام جب بھی کروں گا میں ہرٹ ہی ہوں گا اور مجھے تکلیف ہی ہوگی یا مجھے کوئی نقصان ہی اٹھانا پڑے گا. تو یہ ایک لمیٹنگ بلیو ہے جو اس کے دماغ میں انسٹال کر دیا گیا, جس کی وجہ سے وہ رسک نہیں لیتا کسی چیز میں. جی یہی ہے, تو پھر آپ اس کو ایکسپوز زیادہ کرو وہ اس سچویشنز میں, تو پھر اس کا جو لمیٹنگ بلیف ہے نا اس کو پتہ چل جائے گا یہ ایوری ٹائم ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا, اس طرح کی بھی لمیٹنگ بلیوز ہم بچوں کے ساتھ اور عموماً بات چیت میں کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ وہ جیسے کوئی فار ایگزامپل کوئی ایتھنک اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا فلاں کمیونٹی سے ہیں یا کسی اور ایسی فیملی سے ہیں کہ ان کی فیملی میں سارے لوگ لیزی ہیں, تو وہ بھی بچہ جو ہے وہ جو آپ کا فرینڈ ہے وہ تو لیزی ہی ہوگا اور وہ تو کبھی بھی آپ سے اپنا پرومس کیپ نہیں کرے گا. تو یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہم بار بار جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان پر تو وہ چیزیں بلیو بن جاتی ہیں. یہ تو بہت ہوتا ہے کمیونٹی میں, اس لیے ہمیں نا نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے نا. یہ لمیٹڈ بلیفس نیرو مائنڈڈنس سے ہوتے ہیں. آپ جاؤ مکس ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ, پھر پتہ چلے کہ ہر انسان تو ایسے تو نہیں ہے جو اس کنٹری سے ہے یا جو اس مذہب سے ہے, وہ سب تو نہیں ایسے ہیں. یہ بھی لمیٹڈ بلیف ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی محمد علی صاحب, یہ لمیٹنگ بلیفس پر ہم بات کریں, اور کیا ایگزامپلز ہو سکتی ہیں ان کی جو بہت سارے جملے ہم جانے انجانے میں بول رہے ہوتے ہیں, ہمارے منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یا ارد گرد کے لوگوں کے لیے, اور جو جا کے دوسروں کے دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں؟ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سناتا ہوں آپ کو. ایک بچی کا کیس ہے جو کہتی تھی کہ میں چاول کھاتی ہوں تو میں موٹی ہو جاتی ہوں. اب اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا چاول کھانے سے گھر میں صرف آپ ہی چاول کھاتی ہیں؟ نہیں سارے کھاتے ہیں. تو سارے موٹے کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں.
आपको किसने बताया कि चावल खाने से इंसान मोटा होता है? मेरे नाना ने। तो नाना क्या डाइटिशियन थे या न्यूट्रिशनिस्ट थे? नहीं नहीं, मेरे नाना तो करियाने की दुकान चलाते थे। तो नाना को कैसे पता है कि चावल खाने से बंदा मोटा होता है? जी। और आपके घर में सब चावल खाते हैं लेकिन सब मोटे नहीं हैं। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि शायद आप वो एक्टिविटी नहीं कर रही, आप खाना बैठी रहती हो खाती रहती हो, बैठी रहती हो खाती रहती हो, तो आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, या आप इतना ज्यादा खा जाती हो कि आपके पास और कुछ आपको सांस लेने की भी जगह नहीं बचती। ठीक, नाउ दिस इज व्हाट एन आई ओपनर। जब आप उनके वो पैटर्न्स तोड़ेंगे, इन्हें हम कहते हैं ब्रेकिंग द पैटर्न। वो जिस तरह हम एनएलपी में कहते हैं ना नेक ब्रेकर, मैं कहता होता हूँ उसी गर्दन तोड़ने वाला हिसाब है कि जब आप उनके पैटर्न्स तोड़ेंगे, थिंकिंग पैटर्न्स, तो आप देखिएगा लिमिटिंग बिलीफ खुद ब खुद। इसका असूल ये है कि आपने उनके माइंड में उस लिमिटिंग बिलीफ के बारे में डाउट डाल देना। द मिनट माइंड गोज इनटू डाउट, अक्सर वो चीजों को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये, और ये बड़ी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। आलू खाने से बंदा मोटा हो जाता है, तो ज्यादा आलू ना खाया करो। अच्छा, अब वो जब बच्चा आलू खाएगा तो उसको पता है कि मैं आलू खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। जी जी, So बिल्कुल ये बिल्कुल जी सही आपने कहा। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स मुझे याद आ रही हैं, जैसे बहुत दफ़ा बहुत सारे बच्चे या बड़े जब जो चीज़ें उनके दिमाग में इंस्टॉल हो रही हैं कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, और यानी मेरे अंदर इतनी अहलियत नहीं है, या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे ये सब कुछ मिले, तो क्या ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है? ये भी लिमिटेड बिलीफ है। आपको चाहिए कि दूसरे लोगों के ओपिनियंस भी देखो, सिर्फ एक का नहीं। ये भी एक बहुत बिग प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और वाइफ बोलेगी कि ये कपड़े मैं ही आपके लिए ख़रीदूँगी क्योंकि आपकी टेस्ट नहीं ठीक। ये एक एग्जांपल है। तो फिर दूसरे लोगों से पूछो कि मेरा टेस्ट ख़राब है ना, क्योंकि आप एक को बिलीव करेंगे तो वो तो लिमिटेड बिलीफ होएगा। दूसरे लोगों को भी पूछो, ये भी एक एग्जांपल है। असल में कभी कभी होता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी पोजीशन रखते हैं कि जिनकी बात हमें ज़्यादा सुननी पड़ती है, जो हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा होते हैं, जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनसे हम, अगर वो हमें बुली कर रहे हैं, अगर वो बार बार हमें एक चीज़ को रियलाइज़ करवा रहे हैं, या बार बार हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर है जो सही नहीं है, तो फिर हम उसी को सुन सुन कर दूसरे अच्छी पॉजिटिव बातें जो है अपने बारे में जो और लोग कर रहे होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, उनको भूल जाते हैं। जी, तो ये वाली चीज़ भी है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है या जो सुनने को मिलता है जिसके बारे में बच्चे बात कर रहे होते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, बस मेरे पास जो है वही काफ़ी है और मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो आगे से एफ़र्ट करने में, आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। जी मोहम्मद अली साहब। मैं इस वक्त अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटी चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है। जी कहिए। मेरे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं बोला अपने मेरी शलम्बरजे में जॉब हुई इंजीनियरिंग करने के फ़ौरन बाद। शलम्बरजे में पूरी, मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर नहीं था, मेरे मार्क के 84% नंबर थे, टॉपर्स जो थे उनकी नहीं हुई। तो मैं घर आया बड़ी खुशी खुशी, और मैंने आके अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू यार जॉब मुझे हो गई है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं डिजर्व नहीं करता था, पता नहीं ये कैसे होगी। वो देखे ना टॉपर रह गया, सेकंड रह गया, मैं तो कोई 30th नंबर पे हूँ। तो मेरे अब्बू ने फौरन मुझे एक बात कही जो आज तक मैं नहीं भूलता। उन्होंने मुझे कहा, अच्छा तो अब आप नौज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बताना चाहते हैं कि वो अल्लाह, तुझे नहीं पता कौन डिजर्व करता है, तूने तो ऐसे ही बेवकूफ को दे दिया उठा के, तुझे क्या पता किसको देना है किसको नहीं देना। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसा नहीं कहा। कहते हैं बट हाउ डू यू नो दैट यू डोंट डिजर्व, हु नोज व्हाट यू डिजर्व इज ओनली अल्लाह सुब्हानहू तआला। सो इफ यू आर गेटिंग समथिंग you should learn how to be thankful rather than saying, ये हमारे यहाँ ना एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट बन गया है कसरे नफ्सी के नाम पे, नहीं मैं तो बस, मुझे ज्यादा पैसों का शौक नहीं है। माय फुट झूठ है, सबको पैसों की जरूरत है, पैसे के बगैर काम नहीं चलते, खाने पीने की सबको जरूरत है। ये भी एक, ये मुआशरे का लिमिटिंग बिलीफ बना रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो एक और मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी कि हम यानी आगे बढ़ने के बजाय हम कहते हैं कि नहीं, बस वही बात जो इन्होंने कही कसरे नफ्सी की बात, कि बस यहीं पर ही रुकना है और मज़ीद पैसा नहीं चाहिए या मुझे और कोई अचीवमेंट नहीं चाहिए, बस मैं इसी में खुश हूँ। तो ये भी एक लिमिटिंग ओपन माइंड बस होना चाहिए और ना। इसमें बहुत फर्क है। कंटेंटमेंट ये है कि जो मुझे मिल रहा है, आज मेरे नसीब में 100 रुपया था तो मैं 100 पे भी खुश हूँ, कल मेरे नसीब में 1000 है तो मैं 1000 पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। राइट,
سو کنٹینٹمنٹ یہ ہے، کنٹینٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ مجھے 1000 مل رہا ہے اور میں کہوں نہیں مجھے 100 ہی دو، مجھے 1000 مت دو. دس از ناٹ کنٹینٹمنٹ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی سسٹر سدرا، اچھا یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بچوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے بچپن میں آپ کی جو پروگرس تھی آپ کی اسٹڈیز میں وہ چونکہ اچھی نہیں تھی، پھر ہم بار بار ان کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں بتا سکتے ہیں کہ اب بہت مشکل ہے کہ آپ آگے بڑھو، کیونکہ آپ نے اپنے پاسٹ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹ کی تھی بار بار. جب میں آپ کو توجہ دلاتے تھے ہم کہ آپ پڑھو لکھو تو آپ اس وقت نہیں پڑھتے لکھتے تھے. اب یہ ساری سچویشن جو ہے وہ آپ کی ہی مسٹیک کا نتیجہ ہے، تو اب آپ اور مزید بھی کچھ نہیں کر سکتے. ہاں یہ تو اس کو سیلف کانفیڈنس تو لو ہوئے گا نا پھر یہ بتا کے. تو ان کے نا پازیٹیو ٹریٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بچہ فار ایگزامپل میتھس میں نہیں ٹھیک لیکن آرٹ میں تو بہت اچھا ہے. ان کو انکریجمنٹ دینی چاہیے کہ آپ تو آرٹ میں بہت اچھے ہیں، اور ہر سبجیکٹ میں کراس کریکولم ہوتے ہیں چیزیں. آپ میتھس کریں گے اس میں بھی آرٹ ہے، جیومیٹری آرٹ ہے فار ایگزامپل. تو آپ پازیٹیو ٹریٹس بچے کے وہ انکوپریٹ کرو نیگیٹو چیزوں میں، اس کے ساتھ بھی زیادہ بڑھے گا آگے پھر بچہ. بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ کس طریقے سے ہم نیگیٹو کو پازیٹیو سے بدلیں اور اس طرح سے بچے کی ہیلپ کریں. بہت سارے اور بھی آتی ہیں ایگزامپلس ہمارے ذہن میں. اب ہم بات کریں گے آخر میں کہ کون سی ایسی ٹپس ہو سکتی ہیں کہ جن سے یہ جو آبسٹیکلز ہیں یا رکاوٹیں ہیں ان کو مدد کریں بچوں کو یا بڑوں کو. خصوصاً میں یہ بات اس لیے کروں گی کہ ہمارے پاس بہت سارے سوالات یہ آ رہے ہیں کہ اگر تو پیرنٹس کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے یا سبلنگ کی وجہ سے، فرینڈس کی وجہ سے یا کسی بلینگ کی وجہ سے بچے کے دماغ میں کچھ چیزیں نقش ہو گئی ہیں اور اب وہ بڑا ہو گیا، ایڈلٹ بن گیا ہے، اپنی زندگی اس نے چلانی ہے، لیکن وہ لمیٹنگ بلیوز اس کو نہیں آگے بڑھنے دے رہے. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ خود وہ اپنے اوپر کیسے کام کر سکتا ہے، ارد گرد کے لوگ یا خصوصاً والدین کیسے کام کر سکتے ہیں؟ جی محمد علی صاحب. اچھا ایمن، میں اس میں نا بڑا سا آپ نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے، اور اس میں میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل، میرے پاس ایگزامپلس کے ساتھ چیزوں کو سمجھانے میں آسانی رہتی ہے. میرے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، میں نے ابھی تک 3 کیس ایسے کیے ہیں جہاں پر آنے والے نے کہا آئی ہیٹ مائی مدر. اب یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ماں سے کوئی بچہ نفرت کرے. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تو وائی ڈو یو ہیٹ یور مدر؟ تو کہنے لگا کہ جی میں when I was a young child she never gave breast fed me. اس نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا، اس نے مجھے ڈبے کے دودھ پہ پالا ہے، تو اس وجہ سے مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے. Now what I told him, you are 34 years old today، اور یہ بات ہے آج سے 32 سال 33 سال یا 34 سال پہلے کی. کیا تم ساری زندگی اسی بات پہ رونا چاہتے ہو؟ جاؤ، میرے آفس کے نیچے ایک سپر مارکیٹ تھی، میں نے کہا جاؤ اور جا کے وہاں سے 200 لیٹر دودھ خریدو اینڈ ڈرنک ایز مچ ملک ایز یو وانٹ ٹو ڈرنک ناؤ، تاکہ وہ تمہاری چیز ختم ہو جائے، تمہاری بونز کیلشیم ساری کمیاں پوری ہو جائیں. نا کئی دفعہ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جن چیزوں کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ایشوز نہیں، نان ایشوز بھی نہیں، بلکہ وہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. بٹ ہمارا مائنڈ اس مووی کو بنا کر اتنا بڑا کر لیتا ہے اور ہم اس مووی کو اپنے چاروں طرف یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ہر جگہ لگ رہا تھا میری ماں نے دودھ نہیں پلایا، میری ماں نے دودھ نہیں پلایا. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از، میری یہ بڑی ہمبل سی ایک سبمیشن ہے سارے ویورز کے لیے کہ انسٹیڈ آف ڈوئنگ سمپتھی اور ایمپتھی ود دیٹ پرسن، میں دونوں چیزوں کو ختم کر رہا ہوں، دونوں مت کیجیے گا، نہ سمپتھائز کریں اس کے ساتھ نہ ایمپتھائز کریں. بریک ہز اور ہر پیٹرن، ٹھیک ہے، اس کا پیٹرن توڑیں کہ بھائی ماں نے دودھ نہیں پلایا، چلو نہیں پلایا، اب کب تک تو اس طرح ہی رہنا چاہتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں وہ ہاں یار تیری ماں نے تو بڑا ظلم کیا. بالکل. ایک ٹپ جو ہے ہم سسٹر سدرا سے لیں گے. جی سسٹر سدرا آپ کیا کہیں گے کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ ایک اور ہے کانسیکوینس آف لمیٹڈ بلیف. فار ایگزامپل جس کے پاس لمیٹڈ بلیف ہے کو وہ میتھس میں بالکل آگے جا نہیں سکتا، تو پھر آپ اس کو تھوڑا بہت بتا سکتے ہیں آپ پھر شاپنگ فیوچر میں کیسے کریں گے، آپ یہ کریں گے تو پھر آپ تو یہ کام بھی کر سکیں گے. گڈ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ تھوڑا وہ موٹیویشن پھر ملے گی. کیونکہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ان کے سامنے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں اس کو دیکھ پا رہے ہوتے اپنے اس لمیٹنگ بلیف کی وجہ سے، تو ہم ان کو توجہ دلا سکتے ہیں، ریزلٹس کی طرف ان کی توجہ لے کر جا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ اس وقت کر لیا تو وہ چیز بھی آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں، اور نیگیٹو کو پازیٹیو سے بدلنے والی پازیٹیو اپرچونیٹیز ان کو بتاؤ جس میں ان کا انٹرسٹ ہے، تو اس کے ساتھ جو نیگیٹو ہے نا رکاوٹ وہ ٹھیک ہو جائے گی. جی. اور مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور تو کافی ہیں، ابھی ایک اور پروگرام ہوئے گا اس پہ میرے خیال میں. ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے
اور ساتھ شامل ہوتے رہیں گے. جی محمد علی صاحب, آپ بھی کوئی اور مزید بتانا چاہیں کہ کیونکہ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں بس ہمیں کوئی حل مل جائے, کس طریقے سے ہم وہ کام کریں, جو غلطیاں مسٹیکس ہو گئی ہم سے, اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ایمن میں اینڈ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں کیوریبل ہیں. آپ وہ کہتے ہیں نا اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. اسی طرح آپ ٹیک ہیلپ, دیر از نو شیم ان ٹیکنگ ہیلپ. تو یہ جان لیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو زندگی میں آگے نہیں بڑھا رہی تو آپ اپنے کسی کوچ سے, کسی مینٹر سے, کسی تھراپسٹ سے جا کر ضرور ملیں. اینڈ دے آر ٹرینڈ ٹو ہیلپ یو اینڈ یور پیرنٹس اینڈ یور فرینڈس اینڈ یور سبلنگس. اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی آپ کو سپورٹ چاہیے تو اپنا سپورٹ گروپ بنائیں اینڈ ٹیک ہیلپ فرام سمبڈی. جی بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کا آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی بالکل. جی جزاک اللہ, بہت اچھا ٹاپک ہے اور کافی پیرنٹس میرے جیسے اس کو سفر کر رہے ہیں. میرے پاس میرا سوال تو کافی لمبا ہے لیکن میں کوشش کروں گی اس کو شارٹ کرنے کے لیے. میرے پاس 2 قسم کے بچے ہیں. ایک تو ان کے پاس ایج ڈفرینس ہے کافی, 10 سال کا, اور ایک نارمل ہے اور ایک اسپیشل نیڈ ہے. تو جو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ یہ جو برانڈ کی چیزوں کے, اور وہ جیسے اسکول میں جاتا ہے وہاں سے وہ بچوں کو کافی ان سے دیکھ کر وہ سیکھ رہا ہے. وہ کافی اس چیز کو کہتا ہے کہ یہ جو بھی یہ برانڈیڈ چیزیں پہنتے ہیں یا جو اچھی مہنگی چیزیں پہنتے ہیں تو وہ کافی پاپولر ہوتے ہیں, تو اور باقی بچوں میں ان کا زیادہ یہ چیز ہوتی ہے. تو مجھے میں اپنی طرف سے بہت کوشش کرتی ہوں کہ پازیٹیو بھی رہوں اور اس کو صحیح طریقے سے بھی سمجھاؤں, لیکن بہت ہی مشکل ہے. اس کے مطلب ایسے سوالات ہیں جس سم ٹائم اس کو سن کر اس کا جواب دینا میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو میں جیسے فار ایگزامپل میں برانڈیڈ چیزوں کے بارے میں کہتی ہوں تو کہتا ہے مام میں سب برانڈ کے بارے میں نہیں, وہ ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. تو کس طریقے سے اس چیز کو کنٹرول کریں بچوں کو؟ جی آپ کا سوال بہت اہم ہے, اور آج کا ناظرین چونکہ ہمارا شو کا ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا, سدرا آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ سوال ضرور نوٹ کر لیں, اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے نیکسٹ پروگرام کے اندر. مختصر سی کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں. میرے خیال میں جب آپ تھراپسٹ پہ جاتے ہیں نا, جیسے بردر محمد علی نے بولا ہے کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی, اس کے ساتھ وہ جو تھراپسٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کو ٹرین کرتی ہے ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ میں. تو جو فیملی ہے وہ تو آپ کو نیگیٹو بتائے گی, لیکن جب آپ آؤٹ سائڈر کو بتاتے ہو نا وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں, تو وہ زیادہ ہیلپ کرتا ہے اسپیشلی فار ایڈلٹس. بالکل, ہم اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر. اور آپ نے جو ہمیں کال کی, جو کالر ہمارے ساتھ تھیں, آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے, ہم نے نوٹ بھی کر لیا اپنے پاس, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام جو ہے ہمارا وہ بھی اسی موضوع پر ہوگا, کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس پر بہت سارے سوالات ہوں گے آپ کے دماغ میں بھی, بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے بھی ابھی نہیں کی ہیں, جن کے اوپر ہم آہستہ آہستہ روشنی ڈالیں گے, کچھ ٹپس آپ سے شیئر کریں گے. والدین بننا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے چیلنجز بھی ہیں اور بہت سارے ڈفرینٹ فیزز بھی ہیں, بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے, کبھی آپ اچھا محسوس کریں گے, کبھی آپ کو لگے گا کہ نہیں ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو ہم یقیناً اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بات بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے گا, اور اگلی دفعہ بھی ہمارے پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں, مزید باتیں جو بھی آپ کے دل میں ہیں جو آپ کسی اور سے نہیں کہہ سکتے یہاں پر اس پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں. ہم ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور یہاں پر ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ یہ جو زندگی میں آنے والے چیلنجز ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں پر بھی روکتے نہیں ہیں. اگر ہم کسی سے ہیلپ لے لیں, مدد لے لیں, کسی سے مشورہ مانگ لیں, ڈسکس کر لیں, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں. ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.